السلام علیکم ریڈرز، آپ سب کے لیے لائی ہوں میں نیو ایپیسوڈ آپ سب کے فیوریٹ ناول کی محبت کا سفر ایپیسوڈ نمبر 12 بائی اقرا رائٹس۔ تو اب مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو آگے کیا لگتا ہے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ آپ لوگ تو ریویوز دیتے نہیں ہیں، تو ہوپ سو آپ لوگ ریویوز دے دیں مجھے، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کیا نام ہے بیل آئیکن بھی پریس کریے گا آپ لوگ پلیز۔ ہوپ سو آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے۔ چلیں ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ فون ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوجھ ہوا تھا، آنکھوں میں وحشت ہی وحشت نظر آئی تھی، لب سے گئے تھے علی، بس یہی الفاظ منہ سے نکلا تھا اور وہ باہر کو بھاگا تھا۔ آنکھوں میں اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، بار بار عادل بس تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، پیچھے ساتھ اسے روشنی سے زیادہ دیکھ رہے تھے۔ علی اس کے منہ سے نکلا جب کسی نے نہیں سنا تھا سوائے مومنہ کے، کیونکہ وہ اس کے برابر بیٹھی تھی۔ عادل کہاں گیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ فائزہ پریشانی سے کہا۔ خالہ وہ مومنہ کو بولا نہ گیا، وہ علی کے بارے میں کچھ کہا گیا تھا کال پر، وہ پریشانی سے بولی تو انہوں نے اپنا فون اٹھایا۔ کافی دیر تک عادل کو کال کرتی رہیں مگر اس نے نہیں اٹھائی۔ اب سچ میں انہیں پریشانی ہوتی شروع ہو گئی تھی۔ مومنہ نے انہیں حوصلہ دیا، وہ جتنی بھی اداس تھی مگر وہ اپنی خالہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ شہزاد نسرین تو رات سے ایسے فرار ہوئی تھی کمروں میں کہ اب تک ان کا پتہ نہیں تھا، جبکہ نور جو کہ دوسرے شہر میں تھی وہ نہیں آ سکی تھی، اس کی سانس بیمار تھی۔ مومنہ جا تو فون کر پتہ کر کیا ہوا ہے امی۔ اچانک لانچ میں نسرین کی آواز گونجی۔ اس کی آواز میں ایک طنز تھا یا کیا مومنہ سمجھ نہ پائی۔ پتہ نہیں، عادل جلدی گیا ہے، وہ پریشان تھا بہت، وہ کہہ کر خاموش ہوئی تو نسرین نے تیز لہجوں سے اسے گھورا۔ مومنہ تم میں کوئی دماغ ہے کہ نہیں؟ پوچھ نہیں سکتی تھی وہ کرختگی سے بولی۔ مومنہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ اسے کیا بول رہی ہو؟ بتایا ہے نا وہ جلدی میں گیا ہے، فائزہ نے ڈانٹ کر کہا تو مومنہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مومنہ نے ضبط سے نظریں برداشت کی تھیں، دل چاہا جواب دے مگر وہ چپ رہی۔ ماما نسرین کی 10 سالہ بیٹی اس کے پاس آئی۔ ماما بابا کا فون آیا ہے، ہاں آ رہی ہوں ہانی، اسے کہتی وہ ساتھ چل دی۔ حواس باختہ وہ ہاسپٹل آیا تھا مگر وہ جو اسے پتہ چلا، پیروں تلے زمین نکلی تھی گویا۔ یاسر نے ایک بات عادل کو بتائی تھی جسے سن کر اسے جھٹکے لگ رہے تھے۔ سب سے بڑا جھٹکا یہ لگا تھا اس کا بھائی ملک کا محافظ ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی، وہ آپریشن روم کے باہر تھے، سب کی نظریں اس ہری بتی پر تھیں۔ زنیرہ نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جسے ذہنی ٹارچر کیا گیا تھا۔ اسے ہوش آنے میں وقت تھا اور ڈاکٹر نے سب صحیح ہونے کا پتہ دیا تھا مگر اسے اپنی بیٹی کی بند آنکھیں بے چین کر رہی تھیں۔ پلیز سنبھالو خود کو، وہ ٹھیک ہے، یاسر نے اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر کہا۔ زنیرہ نے ایک نظر اس پر ڈالی کر پھیل لی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ اس وقت یقین کرتے، میرا مان رکھتے تو یہ حادثہ ہوتا ہی نہیں۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، مجھے تو یقین تھا، میں خاموش تھا، میری خاموشی کو تم غلط رنگ دے گئی۔ مجھے تو یقین تھا، میں خاموش تھا، میری خاموشی کو تم غلط رنگ دے گئی۔ وہ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھے زمین کو گھوٹتے بولا، ایک شوہر ہی اپنی بیوی کو مقام دلاتا ہے گھر میں۔ بیوی فاطمہ کے بال سلاتی اسے جھنجھوڑ گئی تھی، تمہارا کیا مقام ہے تم نہیں جانتی؟ وہ ضبط سے بولا، آنکھیں جو پہلے ہی سرخ تھیں اب ان میں بھی مزید سرخی کا اضافہ ہوا تھا۔ زنیرہ تلخی سے ہنسی، مقام میرا مقام آپ کی بہن اچھے سے بتا گئی ہے، اور پھر اسے مقام کا یقین آپ کی خاموشی نے دلا دیا تھا، آپ کے شدید زخمی لہجے میں بولی۔ یاسر نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ جس گھر میں تمہیں عزت نہیں دی گئی تھی، میں وہ گھر اسی دن چھوڑ آیا تھا، اب باتیں دہرا کر کیا ہوگا؟ معاف کر دو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا مگر اگلا قدم زنیرہ کا اسے شدید دکھ سے دوچار کر گیا۔ ہاتھ نہیں لگائیں، یہ حق آپ 4 سال پہلے کھو چکے ہیں، اب بہت ہوا، مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی یہاں سے، میری بیٹی آنکھیں کھولے اس سے پہلے چلے جائیں۔ وہ کنگ ہی تو رہ گیا تھا، پھر یکدم غصہ ابل آیا تھا۔ ہاں تمہاری بیٹی ہے نا،
ڈاؤن لوڈ کی تھی گوگل سے، وہ ضبط سے بولا۔ چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ زنیرہ نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، اس کی اتنی سی بات میں بہت بڑی بات چھپی تھی جسے مقابل جان گیا تھا۔ وہ بول تو گئی تھی مگر مقابل پر گرم پانی ڈال گئی تھی۔ وہ چیئر سے اٹھتا، اس کا بازو سختی سے پکڑتا، بیڈ سے کھینچتا ہوا دیوار سے پن کر گیا تھا۔ زنیرہ کا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ وہ اس کی سخت ہوتی گرفت میں درد سے سسکی تھی۔ تمہیں معلوم ہے مجھے تکلیف دینے کے لیے تم اپنے آپ کے لیے کیا گھٹیا باتیں بول رہی ہو؟ بولو۔ وہ گھبرایا تھا، آواز بہت ہلکی تھی، وہ ہسپتال میں چیخ چلا نہیں سکتا تھا۔ زنیرہ کا دل بند ہوا، نم آنکھوں سے دیکھتی خود کو آزاد کروانا چاہا مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ بہت ہوا ڈرامہ، بہت چھپ کر رہ لیا، اب تم ساتھ جاؤ گی۔ اب چاہے مجھے زبردستی کیوں نہ کرنی پڑے۔ سختی سے اس کا بازو باور کرواتا دور ہوا تھا۔ دماغ کی پھولتی رگیں اس کے اضطراب کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ دیوار سے لگی اپنے دل کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ سے اب کوئی بات نہیں کرنی، وہ بہتی آنکھوں سے غصے سے بولی، جب کہ وہ زہری مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر پلیز کچھ تو بتائیں ہمیں۔ ڈاکٹر کو باہر آتا جاتا دیکھ کر عادل بے چین ہوا۔ ساتھ امجد بھی ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا جو کچھ بولنے لگے تھے۔ گولی دل کے قریب لگی ہے، بہت نازک کیس ہے، یہ بلڈ پریشر ان کا نارمل نہیں ہو رہا، پل پل ان کے لیے بے قیمتی ہے، دعا کریں آپ لوگ۔ ڈاکٹر جا چکا تھا جبکہ سب کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ عادل بیٹھ جا، سب ٹھیک ہوگا، امجد نے بے بسی سے کہا جو 2 گھنٹے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ انا بیٹا آپ جاؤ گھر عائشہ کے ساتھ۔ امجد نے عائشہ کے ساتھ بیٹھی انا سے کہا جو رو رک اپنی آنکھیں سجا چکی تھی۔ آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ کوئی میری بات سن لیا کرو یار، وہ عائشہ کو گھور کر بولا جو کہ اس کے بولنے پر بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ عاطف تم عائشہ اور انا کو لے کر گھر چھوڑ آؤ، یاسر باہر آیا تو اس کی بات سن کر زنیرہ جو پیچھے ہی آئی تھی فوراً بولی، انا تم گھر جاؤ، میں بھی وہیں آؤں گی۔ فاطمہ کو لے کر وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، جا چکی تھی۔ یاسر نے سب سے اس کو پوچھا، گورا پلیز آپ لوگ جائیں عاطف کے ساتھ، ابھی امی آپی آتی ہوں گی، رش ہو جائے گا اب کیا۔ عادل بولا تھا، اس کو سنجیدہ مزاج کے مالک سے بولنے سے پہلے سب ہی ڈرتے تھے۔ وہاں سے دونوں شرافت سے اٹھ کر چلی گئیں۔ پیچھے یاسر نے ابرو اٹھا کر اس سے دیکھا، یہ بھرم اپنی بیوی پر چلاؤ تو سمجھ آئے۔ یاسر تپ کر بولا۔ ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹے مزید گزر گئے، ڈاکٹرز کی ٹیم باہر آئی۔ سرجری کامیاب ہوئی ہے مگر ان کے ہوش آنے تک ہم کہہ نہیں سکتے، اور جو لڑکی آپ لوگوں کے ساتھ آئی تھی اسے انہیں ہوش آ گیا، ان کی گولی چھو کر گزری تھی، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتے آگے بڑھ گئے تھے۔ عادل نے باہر سے ہی علی کو دیکھا، اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ میرے بھائی جلدی سے ٹھیک ہو، آنکھیں کھول یار، وہ بڑبڑایا تھا۔ تینوں بھائیوں کی جان گویا کسی نے بوتل میں بند کر دی تھی۔ وہ لوگ اپنے بھائی کی یہ حالت برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ عادل جا امی کو دیکھ جا کر، پتہ نہیں کیسی ہوں گی، وہ ابھی تک نہیں آئے وہ لوگ۔ یاسر نظریں چرا کر بولا تو اس نے ایک نظر ان پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ یہ ہمارے سے چھوٹا ہے نا؟ امجد اس کا اگنور کرنا محسوس کر کے بولا، ہاں چھوٹا ہے اور باپ بنتا ہے۔ یاسر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے سنگ کہا تو امجد اس کی بات سمجھ کر سر ہلا گیا، اسے تو اس کی بیوی صحیح کرے گی، ساری بھرم بازی نکل جائے گی۔ وہ آنکھیں گھما کر بولا، ہاں جیسے تمہیں کیا تھا صحیح تمہاری بیوی نے، بس کبھی بخشنا مت مجھے۔ چپ کرو، علی کی پریشانی کھا رہی ہے مجھے، وہ پریشانی سے بولا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہی لکھا تھا نصیب میں۔ عادل کے آگے مت کرنا یہ بات پلیز، امجد باز دنوں کو کہا تو اس نے سر ہلایا۔ پاگل نہیں ہوں میں، سر جھٹک کر کہتا وہ پرائیویٹ روم کی جانب بڑھ گیا جہاں فاطمہ تھی۔ جب سے انہیں پتہ چلا تھا علی کو گولی لگی ہے، فائزہ کا پپل ہو گیا تھا، رو رو کر نسرین نے باہر لاؤنج میں آ کر ممنہ کو آواز دی جو میڈیسن نکال رہی تھی۔ جی، وہ اس کی آواز سن کے اس کے پاس آئی جو اسے سخت تیوروں سے گھور رہی تھی۔ اس کا سجا سورا روپ اسے جلا کر خاک کر گیا تھا۔ میرا بھائی، وہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، تم اب تک سچی گھوم رہی ہو۔ چہرے پر بلا کی سختگی تھی۔ ممنہ کا سانس پھول سا گیا، ان لہجوں کی وہ کہاں آتی تھی؟ میں تو صبح ہی
ہوئی تھی، میں چینج کر لیتی ہوں۔ اب وہ کہہ کر پلٹی، میں تمہاری جان لے لوں گی، میرے بھائی کی یہ حالت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ وہ غیظ و غضب سے اس کی طرف بڑھی، ڈائننگ ٹیبل پر یہ سے یکدم چھری پکڑتی ہوئی اس نازک سی لڑکی پر جھپٹ پڑی۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں تو میں بتاتی ہوں، بیچ میں ہی چیخ کر بولی۔ اس کا بازو ہاتھ پکڑتی زمین پر دھکا دے گئی۔ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ وہ اپنا بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتی اس کے بال پکڑ کے جھنجھوڑ گئی۔ وہ زمین پر پڑی سسک پڑی تھی۔ خدا کا خوف کریں، دور کریں اسے مجھ سے۔ وہ چھری اس کے قریب لا رہی تھی۔ جب اس نے ہمت کر کے زور سے اس کے ہاتھ پر لات ماری تو وہ چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹتی زمین پر گر گئی۔ تیری اتنی ہمت! وہ اس پر جھپٹی، اس کے بال مٹھی میں بھرتی اسے جھنجھوڑ گئی۔ ایک دن کی دلہن کے ساتھ یہ سب کرتے وہ ذرا نہیں کانپی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ ڈر سے چیخی، مگر اس کی آواز پر کوئی ہوتا تو آتا۔ میرے بھائیوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے، اپنے عشق میں انہیں پاگل کر کے خود معصوم بن کر بیٹھی ہو۔ اس کے منہ پر پیدے پر تھپڑ مارتی اسے نڈال کر گئی۔ مقابل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہی ہوا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ اس کے ہاتھ اس قدر سختی سے پکڑے تھے کہ اس کی کلائیوں پر سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ یکدم اس کی نند نے اس کی گردن پر چھری رکھی تھی۔ آج یہی تیری قبر نہیں بنا دوں؟ کیسا؟ وہ چہرے پر زہریلی مسکراہٹ لیے اسے سن کر گئی۔ وہ انسانیت کے درجے سے گر گئی تھی آج۔ مومنہ کی آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھا۔ اس کی شہ رخ پر اس نے زور دیا کہ خون کی چند قطرے اس کی گردن خون سے رنگ گئے۔ وہ مومی گڑیا سرخ لباس میں سجی سوری حسین پری لگ رہی تھی۔ صبح تک شاید اس پری کو نظر لگ گئی تھی۔ پھٹا ہونٹ، سرخ گال، بہتی آنکھیں اور گلے سے نکلتا خون۔ اس پری کا بکھری حالت اگر اس کا محبوب شوہر دیکھ لیتا تو اس کا دل پھٹ جاتا۔ ابھی وہ عورت ظلم کی انتہا کرتی، کسی نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے جھٹکا تھا۔ آج حد سے بڑھ گئی ہیں آپ۔ وہ دھاڑا تھا، اس نے جلدی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا جو بے ہوش ہونے کو تھی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ میری روح کو چندی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، سمجھی؟ وہ ایک پل میں بکھرتا شدت سے اس قدر زور سے ڈھارا کہ نسرین کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ اسے کیا معلوم تھا وہ ابھی آ جائے گا۔ وہ لڑکا جو کبھی تیز آواز میں بات نہیں کرتا تھا، آج اپنی جان سے پیاری بیوی کے لیے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ نم اور بند ہوتی آنکھوں سے اس پیارے شخص کا چہرہ دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ اسے گود میں بھرتا باہر کو بھاگا، کیونکہ اس معصوم لڑکی کی آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس کی بند آنکھیں اس کا دل بند کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کیسے آیا ہسپتال، اسے ICU میں شفٹ کیا گیا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ وہاں سبھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ بکھرا ہوا وہ سب کو بہت ٹوٹا ہوا لگا۔ ایک طرف بھائی کی تکلیف، دوسری طرف بیوی کی۔ وہ حواس باختہ ہو گیا تھا۔ پہلے دن کی دلہن کا یہ حشر کیا ہے تم لوگوں نے؟ زنیرہ تلخی سے اس کی حالت دیکھ کر بولی۔ عادل نے ایک نظر سے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ تمہارے طرز مارنے کا وقت نہیں ہے یہ، یاسر نے سختی سے کہا تو وہ نظر انداز کر گئی۔ عادل بے چین ہوا تھا۔ اب تک ڈاکٹر باہر نہیں آئے تھے۔ مؤثر وہاں بھاگا آیا کیونکہ وہ لوگ اب دوسرے ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ سر علی کو ہوش آ گیا ہے، اس نے آ کر بتایا تو سب وہاں بھاگے۔ عادل چاہ کر بھی نہ جا سکا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس کا سرخ چہرہ، شہ رگ سے نکلتا خون اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ چھوڑنے تو کسی کو نہیں والا تھا، یہ وہ سوچ چکا تھا۔ پل پل بڑھتا ہوا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میری بات مانو، میں اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو جاؤ، بہت دور، جہاں دونوں خوش رہو۔ زنیرہ اسے دیکھ کر پرخلوص مشورہ دیا۔ مجھے لگتا ہے تم اچھے ہو بس اس لیے، ورنہ اس گھر کے کسی فرد سے مجھے اب فرق نہیں پڑتا سوائے علی کے۔ وہ کہہ کر برابر سے اٹھی۔ علی بھی دیور ہے اور میں بھی، پھر اتنا فرق کیوں؟ وہ بھاری آواز میں بولا۔ زنیرہ کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آیا اس پر۔ علی میرا مشکل وقت کا ساتھی ہے اور باوفا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر بھائی ہے میرا۔ تم میرے سپورٹر رہے ہو، اس لیے میں نے مشورہ دیا ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھی تھی، پیچھے وہ بیٹھا رہ گیا۔ اور ہاں، دل کے راز رکھنے والوں کو بتایا کرو۔ وہ اس اب کے قدرے مشکوک ہو کر بولی تھی۔ جاری ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جب تک کے لیے اس ایپیسوڈ پہ ریویوز دیں، لائکس دیں، چینلس کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائبر پورے ہوں گے تو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی، ورنہ ایپیسوڈ کو بھول جائیے گا۔ میں بتا رہی ہوں، اب میں نے ایپیسوڈ نہیں دینی اور ناراض ہو جانا، ٹھیک ہے؟ میرا چینل سبسکرائب کریں، اقرا رائٹس، اور اپنے فرینڈس کو انوائٹ کریں اگر آپ لوگوں کو میرا ناول پسند آتا ہے تو، اور
آپ لوگوں کو کس طرح کے ناول پڑھنے ہیں، کیا جو بھی جس طرح کا بھی ناول پڑھنا ہے یا جو بھی بات ہو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بول سکتے ہیں۔ شکریہ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔